الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس طریقے زندگی کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں جو طریقے زندگی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو بتایا۔ ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں نے آ کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا۔ جس نبی کا بھی دور رہا، اس زمانے کے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر لازم تھا کہ اس نبی کی پیروی کریں ہر اعتبار سے، یعنی اپنے اعمال میں بھی اور اپنے عقیدے اور فکر کو بھی پیغمبروں کے لائے ہوئے پیغام کے تابع بنائیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی پیروی کریں۔ اسی وجہ سے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا، اپنا عمل اور اپنا عقیدہ دونوں ان کے بتائے ہوئے پیغام کے مطابق رکھوں گا۔ ایک کمی ہمارے اندر بڑی بنیادی یہ ہے کہ خاندانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بہت سے اعمال تو کر رہے ہیں دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، مگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ جیسے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے اعمال یہ پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے دیکھنے کا طریقہ چیزوں کو اور ہمارا عقیدہ یہ بھی لازمی طور پر تابع ہونا ہے پیغمبر کے لائے ہوئے طریقے کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسی سوچ اختیار کریں جو پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے سے الگ ہو اور پھر بھی ہم مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فکر و نظر کا، عقیدے کا صحیح ہونا یہ بسا اوقات اعمال سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ عقیدے کی صحت اور درستگی پر ہی ایمان کا مدار ہے۔ اعمال میں کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کے اندر گڑبڑ ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ عقیدہ ہونا صحیح ہے تو عقیدے کا مطلب ہی ہے وہ بات جو دل میں بیٹھی ہوئی ہو، تو ہماری سوچ، ہماری نظر، چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ
ہم جو اعتقاد رکھتے ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے، مسلمان ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم سنتے رہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا، پورا مومن نہیں ہو سکتا، پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو اپنے اعمال کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے اور اپنے عقیدے اور فکر کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں جو فتنے ہیں، گمراہیاں ہیں، جو پوری دنیا میں بگاڑ ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی فکر و نظر کو بگاڑ دیا گیا۔ تو دنیا میں تو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دجالی شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہیں، مگر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ہم بھی فکر و نظر میں ان کے تابع ہو گئے، سوچ میں ان کے تابع ہو گئے۔ ہمارے نزدیک عقل اصل نہیں ہے، وحی اصل ہے۔ عقل مددگار ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے کوئی حکم دیا گیا، اللہ نے کوئی حکم دیا، پیغمبر نے کوئی حکم دیا، اس حکم کو ماننا ضروری ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں آئے گا تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، ہماری عقل میں نہیں آ رہا، تو تم مسلمان کیسے ہوئے؟ کیا مطلب ہے مسلمان ہونے کا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل میں جو چیز آئے گی اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی بتائی ہوئی وہ مانیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو چیز ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گی تو ذرا غور کریں گے، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، میں نے مان لیا، بہر صورت مان لیا۔ اللہ نے اس زمانے میں تو ایمان کو ہمارے لیے آسان کر دیا، جیسے بعض موقعوں پر معراج وغیرہ کے واقعے کے ضمن میں ہم بعض باتیں بیان کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، دھویا گیا، پھر اس کو آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ تو ایک لمبے عرصے تک بالخصوص وہ لوگ جو منکر حدیث ہیں، اصل میں اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، اور سر سید بھی اس قسم کے نظریات سے متاثر تھے، اور ابھی بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور آج کل یہ یوٹیوب وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس میں ہر قسم کے لوگ تقریر کرتے ہیں، اس قسم کے لوگ بھی ہیں۔ تو وہ سارے لوگ اس کا انکار کرتے تھے اور اس کی تعویل کرتے تھے، اور یہ بولتے تھے کہ بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک سینہ چیر کے دل نکالا جائے، دھویا جائے، پھر دل کو اندر رکھ دیا جائے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں سفر کیا بیت المقدس کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمانوں کا سفر کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس کا سفر ہو جائے، آسمانوں کا سفر ہو جائے؟ تو اب یہی دو باتیں لے لیجیے آپ، ایک تو یہ کہ ایک لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں، اور ایک یہ ہے کہ کیا کسی انسان کے سینے سے دل نکال کے پھر اس کو رکھا جا سکتا ہے کیا؟ تو آج سے 100 سال پہلے تک کے جتنے عقل پرست تھے وہ سارے کے سارے لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے تھے، اور بسا اوقات مذاق بھی اڑاتے تھے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب انسان کا سینہ چاک کیا جائے؟ لیکن آج کیا حقیقت نہیں ہے کہ روزانہ لاکھوں انسانوں کے دل سینہ چیر کر نکالے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو جو کچھ علاج کرنا ہے علاج کر کے اس کے اندر پیوند لگا کے جوڑ توڑ کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کو سینے میں رکھ دیا جا رہا ہے، اور سینہ جو ہے وہ سی دیا جا رہا ہے، اور کچھ دنوں میں انسان صحیح ہو جا رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، وہ تو ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا ایمان تو ہم سے بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، ہمارے لیے تو بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس وقت کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
اسی طرح سے وقت کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر، لیکن اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے. ہوائی جہاز میں بھی اور جو تیز رفتار راکٹ آ گئے ہیں، سواریاں آ گئی ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں تھا 150-200 سال پہلے. لیکن آج ایک حقیقت ہے. اگر عقل کو کسوٹی مانا جائے تو آج سے 200 سال پہلے کے لوگ ان ساری چیزوں کا انکار کر دیتے کہ یہ ہونے والی نہیں ہے، عقل میں آتی ہی نہیں ہمارے. مگر 1400 سال سے لوگ ایمان لاتے رہے اور وہ واقعتاً مومن تھے، پکے مومن تھے وہ. اب ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی، وہ چیز نہیں آ رہی. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی سنائی کہ ایک موقع پر مولانا نے فرمایا کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، اور جب کوئی عالم دین معتبر اور عالم دین ان کو کوئی مسئلہ بتا دیتا کہ بھئی یہ شریعت کا حکم ہے، تو لوگ اس کو مان لیتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے. مولانا نے فرمایا کہ 3 دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پہلا دور یہ تھا. دوسرا دور یہ آیا کہ اس کے بعد پھر لوگ پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں کہاں ہے اور حدیث میں کہاں ہے. تو پھر ایک سلسلہ چلا ایک وقت تک. تو اب پوچھنے والا پہلے یہ بھی معلوم کرتا کہ بھئی قرآن حدیث میں کہاں ہے یہ بتاؤ. تو ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں جو ہے وہ بتایا گیا. یہ دور بھی گزر گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب مسئلہ بتایا جاتا ہے، دین کا حکم، دین کی بات بتائی جاتی ہے، تو اب آدمی یہ بولتا ہے اچھا ایسا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا، ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا ایسا کیسا ہے بھائی، ایسا کیسا، ایسا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا. ہاں، اس اسٹیج پہ تو عبداللہ ہیں یا عبد الریزن ہیں. مالک کوئی حکم دے یہ کرو، کرنا نوکر کا کام ہے. ایک ادنا سا نوکر جو ہمارا ہوتا ہے، اور پہلے جو غلام ہوتے تھے وہ غلام بھی نہیں ہیں اب تو، لیکن جو نوکر ہوتا ہے، جب مالک نوکر سے کہتا ہے یہ کرو تو نوکر کو کرنا ہے. اگر نوکر پوچھے کیوں، کیا ہے، کیوں کرنا چاہیے، یہ اس کی اندر کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، تو مالک اس کو 2-4 دھپے رسید کرے گا. بولے گا کہ بھئی تیرا کام ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ کر، تجھے اس کا فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے، فائدہ ہو نقصان ہو، تجھے اس سے کیا کرنا ہے، تو اپنا کام کر. تو ایک معمولی سا نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کا تابع ہے اس طرح سے. اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اس کے حکم میں ہم ڈھونڈیں کہ صاحب جب ہماری عقل میں آئے گا تب مانیں گے. تو اللہ کے بندے ہوئے کہ ریزن کے بندے ہوئے، عقل کے بندے ہوئے. جب ہماری عقل میں آئے گا تب مانیں گے ہم. تو یہ ہے عقل پرستی کا فتنہ، عقل میں جو آئے گا وہ مانے. یہ تمہید میں یہ بات میری لمبی ہو گئی، جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا چند منٹ میں بہت اختصار سے عرض کر دیتا ہوں. انہی چیزوں میں سے ایک جھوٹ، دجال کے فتنے میں بنیاد ہے دجل، فریب، دھوکہ، جھوٹ. جھوٹ پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ لوگ جھوٹ پہ ایمان لے آئیں. تو دوسرے تو ایمان لا ہی رہے ہیں، مگر ہم کو سوچنا ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کا، تو ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لا رہے ہیں یا ان جھوٹوں پہ ایمان لا رہے ہیں. پوری دنیا میں ایک پھیلایا ہوا جھوٹ یہ ہے کہ انسانوں کے جو مسائل ہیں، معاشی اور سماجی، سوشل اور اکنامیکل جو مسائل ہیں، یہ مسائل اس وجہ سے ہیں کہ آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے. گویا اس دنیا میں پیدا ہونے والے انسان اس چمن میں پھول نہیں، کانٹے ہیں. انہیں مسل دو، انہیں کاٹ دو. یعنی انسان گویا مصیبت ہے. دنیا میں پیدا ہونے والے انسان اس چمن کے لیے پھول ہیں یا کانٹے ہیں. تو ہم جس کا ایمان اللہ پر ہے، رب العالمین پر ہے، احکم الحاکمین پہ ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے پیغمبروں پر، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا انسان اس دنیا میں پھول ہے، اس چمن کا پھول ہے، کانٹا نہیں ہے.
ارے بھائی پھر مسائل بہت ہیں. مسائل کیوں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہی تو جھوٹ ہے, یہی تو دھوکہ ہے. مسائل اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے جو معاشی نظام قبول کیا ہے, آپ خود ہمارے ملک میں اعداد و شمار آتے رہتے ہیں, دیکھ لیجئے. مجھے صحیح تعداد تو پرسنٹیج تو یاد نہیں ہے, مگر کچھ دنوں پہلے اخباروں میں آیا تھا کہ ہمارے ملک کی خود 70% یا اس کے آس پاس دولت صرف چند خاندانوں میں سمٹی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں بہت ساری پریشانیاں ہیں, جیسے ہم سفر لمبا کرتے ہیں تو سڑک مینٹین نہیں ہوتی, اس کی نتیجے میں حادثات بھی ہوتے ہیں. جہاں پر بورڈ لگا ہوا ہونا ہے وہاں بورڈ نہیں ہوتا, ڈیوائیڈر پہ نشان نہیں ہوتا, لیکن ٹول ٹیکس برابر وصول کیا جا رہا ہے اور برسہ برس سے وصول کیا جا رہا ہے. اور یہ باتیں تو بارہا آ چکی ہیں کہ جتنا خرچ ہوا اس سے بھی زیادہ وصول کر رہے ہیں. کرپشن ہے اصل وجہ, کرپشن ہے, سود ہے, دولت کا کچھ لوگوں کے اندر سمٹ آنا ہے. دنیا میں کچھ گروہوں کا, کچھ گروپس ایسے ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے اور جو انسانوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. اس طرح سے مسائل کا سبب یہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. اس دنیا میں کتنے پیدا ہونے چاہیے, نہیں پیدا ہونے چاہیے, وہ رب العالمین جانتا ہے, جس نے ہر چیز کو ایک اندازے سے مقرر فرمایا. تقدیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے ایک پلاننگ مقرر کر دی, اور اس پلاننگ سے ٹکراؤ گے تو اس کے برے نتیجے بھی برآمد ہوں گے. اور آج کی اس گفتگو کا جو محرک بنا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاندانی منصوبہ بندی, فیملی پلاننگ پہ ایک لمبے عرصے سے بات ہو رہی ہے, مگر ابھی ہمارے ملک میں کئی سیاسی لیڈروں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ اولاد کچھ زیادہ پیدا کرنا چاہیے. بہت سے مسائل پیدا ہو گئے. جو کٹر تنظیم سمجھی جاتی ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی, اس تنظیم کے سربراہ نے بھی بیان دیا ہے کہ بچے زیادہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ میاں کی جگہ بیٹھ کے پلاننگ کریں گے کہ کتنے پیدا ہونے چاہیے, کتنے نہیں, 3 ہونا چاہیے, 4 ہونا چاہیے, 6 ہونا, کتنے پیدا ہوں گے, کتنے دنیا سے جائیں گے, یہ اس نے طے کیا ہوا ہے. زندگی موت سب اس کے قبضے میں ہے. ہمارے ملک میں ساؤتھ اور نارتھ کے بھی مسائل ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر نے بیان دیا, تمل ناڈو کے چیف منسٹر نے تو کہا کہ 16 بچے پیدا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اقتدار جو ہے وہ تعداد کی بنیاد پر صرف شمال کے لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے, نارتھ کے لوگوں کے ہاتھ میں, کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے, اور ساؤتھ کے لوگوں کی آبادی کم ہو گئی, جس کی وجہ سے ساؤتھ کی جو نمائندگی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور آئندہ اور خطرات ہیں اس کے. ان خطرات کی وجہ سے ساؤتھ کے منسٹرز جو حکمران ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہم کو زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت تفصیل کا موقع تو نہیں ہے اب, لیکن یہ ایک جھوٹ ہے, دجل ہے, پروپیگنڈا ہے. اس دنیا میں پیدا ہونے والا انسان اس چمن کا پھول ہے. مسائل کا سبب آنے والا انسان نہیں ہے, مسائل کا سبب انسانوں کا غلط طریقے زندگی کو اختیار کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں چائنا میں آبادی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے. خود ہمارے پڑوس کی ریاست میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیہاتوں میں بوڑھے بڑھ گئے ہیں, جوان کم ہو گئے, کون دیکھ بھال کرے گا. ابھی کل پرسوں کی خبر ہے کہ جاپان والوں نے یہ سوچا ہے کہ ہفتے میں صرف 4 دن کام رکھا جائے, 3 دن چھٹی رکھی جائے, کیونکہ ہماری اولاد اتنی کم ہو رہی ہے کہ ہماری آبادی ختم ہو جائے گی, صرف بوڑھے رہ جائیں گے, جوان نہیں رہیں گے. پھر ابھی کل پرسوں کی خبر ہے کہ جاپان میں اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ 4 دن صرف ورکنگ ڈیز رکھے جائیں اور 3 دن چھٹی رکھی جائے, تاکہ گھروں میں زندگی گزار سکیں اور اولاد زیادہ ہو. غور فرمائیے. مگر بات میں اپنی کر رہا ہوں زیادہ. افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان اچھے اچھے دیندار دیہاتوں میں جانا ہوا, مجھے مکاتب کے استادوں سے بات کی, میں نے پوچھا کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ اتنے بچے. میں نے کہا ارے بھائی اتنے تھوڑے بچے, کیا بات ہے؟ بولے کوئی دیندار ہو کتنا ہی, اس کے 2 سے بڑھ کے بچے ہی نہیں.
چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جماعت میں لگا ہوا ہو، مگر بچے دو ہی۔ یہاں تک کہ ہمارے شہروں میں اگر کسی کے 4 بچے ہوں تو چونکہ بہت بڑا جرم کیا ہے نا اس نے، اس کو مکان نہیں ملتا کرائے پہ، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خالی خطبہ نکاح میں پڑھنے کے لیے ہے، تزوجوا الودود الولود فانی اباہی بکم الامم، کہ نکاح کرو ایسی عورت سے جو محبت کرنے والی ہو، جس میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کو بولو گے کہ حضور جو بھی 2 سے بڑھ کے آتا تھا تو اس کو بھگا دیتا تھا گھر سے، مکان بھی نہیں دیتا تھا کرائے پہ۔ 4 بچے پیدا کیے تو نے، تو مجرم ہے، چل جاؤ، تجھے مکان کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ مسلمان ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ عقیدہ کہاں ہے؟ فکر و نظر کہاں ہے؟ سوچ کہاں ہے؟ تو خالی نماز روزے عمل سے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا، عمل سے بڑھ کے عقیدہ ہے، عمل سے بڑھ کے فکر ہے، سوچ ہے، اس کا صحیح ہونا مسلمان ہونے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اور اس دنیا میں زندگی گزارنے والے 2 لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک کئی تقسیمیں نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک بس ایک ہی تقسیم ہے۔ دنیا میں بہت سی تقسیمیں ہوں گی مگر اللہ کے پاس ایک ہی تقسیم ہے۔ وہ تقسیم یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو زندگی گزارتے ہیں اس طریقے پر جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ تو ہمیں طے کر لینا ہے بھائی ہمیں کس میں رہنا ہے، کس خیمے میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے، اور ہماری فکر و نظر اور عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ مستقیم رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔